رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے پڑوسی سے متعلق اتنے تسلسل کے ساتھ وصیت کی، مسلسل لگاتار وصیت کرتے رہے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ وہ اسے وراثت میں بھی حصے دار قرار دے دیں گے۔ اور دوسری روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، میرے خلیل یعنی دوست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ دیکھو جب کبھی شوربے والی چیز پکایا کرو تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو، پھر اپنے پڑوسیوں میں سے کسی ضرورت مند گھرانے کو دیکھ کر بھلے طریقے سے انہیں بھی وہ پہنچا دیا کرو۔ اس حدیث کا تعلق معاشرت کے ایک اہم باب سے ہے، اور معاشرت دین کا ایک بہت بڑا شعبہ اور بہت بڑا حصہ ہے۔ عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان شعبوں پر عمل کرنے والا صحیح طریقے سے پورا دیندار کہلانے کے لائق ہے۔ اور اگر نماز روزے میں تو وہ بہت اچھا ہے، لیکن اسے معاشرت کی ہوا نہیں لگی، اس کو یہ نہیں معلوم کہ ایک انسان کی طرح کس طرح زندگی گزارنی ہے، میرے اوپر کس کے کیا حقوق شریعت نے عائد کیے ہیں، اس سے بے خبر ہو کر اور اس سے ناواقف اور نابلد ہو کر وہ زندگی گزارتا ہے تو وہ آدمی دیندار کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ آدمی دیندار کہلانے کے لائق نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا وقت کا جنید محتاجی سمجھتا ہو، کتنا بڑا اپنے آپ کو تسلیہ دیتا رہے اپنے آپ کو۔ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ آدمی دیندار نہیں ہے جب تک کہ وہ معاشرت پر عمل کرنے والا ایک اچھا انسان بن کر زندگی نہیں گزارتا۔ یہ حدیث میں نے دو روایتیں بھی پڑھی آپ کے سامنے کہ ان دونوں روایتوں سے آپ سمجھ گئے کہ اس وقت معاشرت کا ایک اہم مسئلہ اور ایک اہم بات جو ذکر کرنی ہے وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ ہم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی پڑوسی نہ ہو۔ ظاہر شہر میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، جنگل میں تو نہیں رہتے، کوئی آدمی اکیلا خیمہ لگا کر رہ رہا ہے، ہر آدمی کا پڑوسی، ہر آدمی کا۔ پہلی جو حدیث میں نے پڑھی اس حدیث میں آپ نے اندازہ لگایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے پڑوسی سے متعلق اتنے تسلسل کے ساتھ لگاتار مسلسل حضرت جبرائیل علیہ السلام وصیت کرتے رہے کہ پڑوسی کا خیال کریں، پڑوسی کا خیال کریں۔ مجھے تو ایسا لگنے لگا اور یہ خیال ہونے لگا کہیں وہ اسے وراثت میں بھی حصے دار نہ قرار دے دیں۔ وراثت آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وراثت کن میں تقسیم ہوتی ہے؟ بھائی اپنے گھر کے جو افراد ہوتے ہیں، ان میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو اتنی وصیت کی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ہماری جو وراثت جو گھر کے افراد ہیں ان میں شاید یہ بھی ایک فرد گھر کا پڑوسی، اس کو بھی ملے گی وراثت۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کی تاکید اور فضیلت سے احادیث بھری پڑی ہیں. 1 2 4 10 سینکڑوں احادیث اس سلسلے میں بہت اہمیت کے ساتھ جو وارد ہوئی ہیں. اچھا، پڑوسی کا جو لفظ ہے یہ ایک عمومی لفظ ہے. اس میں مسلمان، کافر، عابد، فاسق، دوست، دشمن، دیہاتی، شہری، اجنبی، قریبی، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، سب کو یہ لفظ شامل ہے. کوئی لفظ اس سے خارج نہیں. اور دنیا یہ بات جانتی ہے اور دنیا یہ بات سمجھتی ہے کہ اچھے پڑوسی کے حق میں جو لوگ اچھے ہوتے ہیں معاشرہ ان کو اچھا کہتا ہے. وہ آپ کے، میں معذرت کے ساتھ ایک بات کرنے لگا ہوں، وہ آپ کے نماز روزے کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کے کردار کو دیکھتا ہے، وہ آپ کے عمل کو دیکھتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو دیکھتا ہے، وہ آپ کی حرکات اور سکنات کو دیکھتا ہے، آپ کے افعال کو وہ دیکھتا ہے. نماز روزہ تو معاملہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی پڑوسی کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کے حقوق ادا کرتا ہے، جو حقوق آگے ابھی آ رہے ہیں انشاءاللہ میں تفصیل سے ذکر کروں گا، تو معاشرہ اس کو ایک اچھا انسان سمجھتا ہے، اس کو ایک اچھا فرد سمجھتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت سمجھتا ہے. اور لوگ کہا کرتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، لوگوں کی زبانوں پر یہ جملہ بھی مشہور ہے کہ بھائی اچھا پڑوسی جو ہے وہ بڑی نعمت ہے. اچھا پڑوسی بڑی نعمت ہے اور واقعی بڑی نعمت ہے، کوئی شک نہیں. دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور برے پڑوسی سے حدیث میں پناہ مانگی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء. اللہم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء. اے اللہ، برے پڑوسی کے شر سے میری حفاظت فرما، اس سے مجھے بچا کے رکھ، اس کی تکلیفوں سے، اس کی اظہار ثانیوں سے مجھے بچا کر رکھ. تو اچھا پڑوسی تو بسا اوقات اچھا پڑوسی تو بھائی سے بھی زیادہ کام آ جاتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی تکلیف پہنچی، کوئی بیماری، کوئی آزاری، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ، تو بھائی تو دیر سے پہنچیں گے مدد کرنے کے لیے، لیکن جو برابر میں جو پڑوسی وہ سب سے پہلے کھڑا ہوگا، وہ سب سے پہلے اپنے پڑوسی ہونے کا حق ادا کر رہا ہوگا. تو بہرحال بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اور جس کو یہ نعمت ملی بھی ہے اس کا تو کیا کہنا، ماشاءاللہ. اس سلسلے میں متعدد باتیں، وہ میں ساری باتیں تو آج نہیں ہو سکے گی، ایک آدھ بات میں کر باقی باتیں پھر میں انشاءاللہ کل کروں گا. قرآن کریم نے 5ویں پارے میں پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. 3 قسمیں. یہ سارے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے. حدیث میں نے آپ کے سامنے 2 پڑھ دی، قرآن کی میں اب جس آیت کا حوالہ دینے لگا ہوں وہ 5ویں پارے کے دوسرے رکوع کی آیت ہے. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. یہ 3 قسمیں بیان کی ہیں. والجار ذی القربى، فرمایا کہ پہلا پڑوسی تو وہ ہے جس کی دیوار تمہاری دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے. والجار الجنب، اور دوسرا وہ ہے کہ اس کی دیوار تو اگرچہ تمہاری دیوار کے ساتھ نہیں ملی ہوئی لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پڑوسی کہلاتا ہے. بھائی 2-3 مکان چھوڑ کر وہ بھی پڑوسی ہے. والصاحب بالجنب، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے والصاحب بالجنب کا ترجمہ فرمایا، تھوڑی دیر کا ساتھ دینے والا وہ ہے والصاحب بالجنب. تھوڑی دیر کا ساتھ دینے والا، مثال کے طور پر ہم بس میں جا رہے ہیں کہیں، ظاہر ہے بس میں آدمی کا کتنا سفر ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو میری سیٹ کے برابر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے والصاحب بالجنب، تھوڑی دیر کا ساتھی.
اس کا بھی شریعت نے حق رکھا ہے. یہ ابھی بیٹھا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی منزل آئے گی یہ اتر جائے گا، آپ کی منزل آئے گی آپ اتر جائیں گے، اور پھر پتہ نہیں زمانہ گزر جائے گا، برسوں گزر جائیں گے، کبھی ملاقات ہی نہیں ہوگی. ذرا خیال رکھنا یہ تھوڑی دیر کا ساتھی ہے، اس کو بھی تکلیف نہ پہنچے. یہ مسجد میں آپ آتے ہیں، مسجد میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ والصاحبی بالجنب، والصاحبی بالجنب، ان کا بھی حق ہے. دفتر کے ساتھی ہیں، ایک ساتھ کام کرتے ہیں، یہ ہیں والصاحبی بالجنب، تھوڑی دیر کے ساتھی. تو یہ 3 قسمیں جو ہے وہ قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پڑوسی کے شریعت نے کچھ مراتب رکھے، بعض اعلیٰ، بعض متوسط، بعض ادنا. چنانچہ طبرانی شریف میں روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کے 3 درجے. میں یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، کوشش ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کوشش میں میں خود کتنا کامیاب ہوں گا اور آپ کتنے کامیاب ہوں گے، لیکن بہرحال ایک دیا جلا رہا ہوں کہ ہم ذرا سا اپنا جائزہ لیں کہ یہ جو بات، ایک بات کو سامنے رکھ کر ہم میں سے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، میں کہاں کھڑا ہوں، کیا یہ کوالٹی، یہ چیزیں میرے اندر ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. بہترین انسان دنیا کے، آپ سے زیادہ بہترین انسان کوئی نہیں ہے. اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر میں اس چیز پر نہیں اترتا، اس معیار پر میں نہیں اترتا، تو یہ بات سوچنے کی ہے اور اپنی اصلاح کی فکر کی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسیوں کے 3 درجے. بعض پڑوسی تو وہ ہوتے ہیں جن کا ایک ہی حق ہوتا ہے. مثلا ایک شخص غیر مسلم آپ کے برابر میں رہتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ غیر مسلم آپ کے برابر میں رہ رہا ہے، شریعت کہہ رہی ہے کہ اس کا بھی حق ہے آپ کے اوپر، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے، اگرچہ وہ کسی اور دین و مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کا بھی ایک حق ہے، ہمسائیگی کا، پڑوس ہونے کا. اور بعض پڑوسی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے شریعت نے 2 حق رکھے، ایک مسلمان بھی ہے اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی. اور ہم جہاں رہ رہے ہیں، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ کیا سارے غیر مسلم ہیں؟ مسلمان سارے کے سارے مسلمان ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سیدھا سادہ سا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو پڑوسی رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ، ان کے کتنے حق ہیں؟ 2 حق ہیں. تیسرا فرمایا کہ وہ پڑوسی کہ جو پڑوس میں بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے. مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے. اس کے شریعت نے 3 حق رکھے ہیں، 3 حق رکھے ہیں. اب اس کے حدود کیا ہیں اور کیا اس کے حقوق ہیں؟ اچھا پڑوسی ہونے کا معیار کیا ہے؟ اس کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں انشاءاللہ زندگی رہی کل کروں گا. ایک بات اور کر بات یہاں پر میں آج کی ختم کر رہا ہوں. یہ باتیں اور یہ گزارشات آج ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ کل جب انشاءاللہ میں بات شروع کروں تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ اللہ کا رسول یہ بتائیں. بڑی عجیب بات. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کا رسول یہ بتائیں کہ مجھے یہ کیسے پتہ چلے کہ میں اچھا آدمی ہوں.
بھائی میں اور آپ جو ہے وہ اچھا آدمی اس کو کہتے ہیں جو لمبی لمبی نماز پڑھے، اس کو کہتے ہیں جس کا زیادہ وقت جو ہے وہ مسجد میں گزرتا ہو، جو دین کے کاموں میں لگا ہوا ہو۔ پوچھا کہ اچھا آدمی کسے کہتے ہیں، کون اچھا آدمی کا معیار کیا ہے؟ آج فرمایا کہ اس سوال کا صرف ایک جواب ہے، اور وہ جواب یہ کہ اگر تمہارا پڑوسی کہہ دے کہ تم اچھے ہو تو پھر دنیا کے کسی ادارے سے آپ کو سرٹیفکیٹ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا معیار بدلا ہے؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی شہادت اور گواہی کا اعتبار نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی یہ کہہ دے کہ آپ بہترین انسان ہیں، آپ بہترین آدمی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کہ بس بھائی میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، میں اس سے زیادہ رمضان میں کوئی بات نہیں کر سکتا، تو آپ سمجھ لیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ چلیں جی، کل پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دعا بھی فرمائیں۔ رمضان کے دن چل رہے ہیں، کوشش بھی اس بات کی کریں کہ اللہ ہمیں اچھا انسان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا پڑوسی بن کر زندگی گزارنے والا بنا دے، اور پڑوسیوں کے جو حقوق میرے اوپر، ہم میں سے ہر آدمی کے اوپر شریعت نے جو حقوق عائد کیے ہیں، ان حقوق کو ایک بہتر طریقے سے ادا کرنے والا آدمی اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور آج انشاءاللہ ہفتہ ہے، اور حسب معمول ظہر کے بعد انشاءاللہ درس قرآن بھی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔